بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ بیوی اور شوہر کے مشترکہ حقوق۔ نکاح کے ذریعہ عائد ہونے والے حقوق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو زوجین کے درمیان مشترکہ ہے اور بقیہ 2 قسمیں وہ ہیں جو دونوں کے لیے الگ الگ منفرد ہیں۔ ہم اس فصل میں مشترکہ حقوق کا ذکر کریں گے۔ ایسے کل 6 حقوق اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی۔ نمبر 2، دکھ سکھ میں شرکت۔ نمبر 3، اطاعت الہی کے لیے باہمی تعاون۔ نمبر 4، رازوں کی حفاظت۔ نمبر 5، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت۔ نمبر 6، جنسی حقوق کی ادائیگی۔ ہم آئندہ سطروں میں مندرجہ بالا حقوق پر تفصیل کے ساتھ دلائل کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ پہلا حق، غلطیوں اور لغزشوں پر چشم پوشی۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی غلطیاں نظر انداز کرنی چاہیے۔ غلطی خواہ زبان کی ہو یا عمل کی، اگر اس کا مقصد برا نہیں اور وہ انجانے میں ہوئی ہو تو وہ بھول جانے کے قابل ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے جب انسان کو خود اپنے آپ پر اپنی ہی غلطی کی وجہ سے غصہ آتا ہے، لیکن اس وقت وہ کیا کرتا ہے؟ ظاہر ہے کہ برداشت کرتا ہے اور عذر تلاش کرتا ہے۔ مثلاً کہیں بولنا ہو اور چپ رہ جائے، طاقت دکھانی ہو اور کمزور پڑ جائے، برداشت کرنا ہو مگر غصہ میں آ جائے۔ ان حالات میں آدمی کو اپنے آپ پر غصہ آتا ہے مگر اسے برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں 2 قالب ایک جان ہوتے ہیں۔ ہر کسی کو دوسرے کی غلطی اپنی غلطی سمجھنی چاہیے۔ نیک نیتی، خوش گمانی اور دلوں کی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے عذر تلاش کرنی چاہیے اور تحمل کرنا چاہیے۔ شوہر اگر بیوی کو غصے میں دیکھے تو خود غصے میں آنے کے بجائے غصہ پی جائے، اسی طرح بیوی بھی کرے۔ البتہ بیوی کو شوہر کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اس نصیحت پر مرد سے زیادہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے وہ عظیم بات کہی تھی جو سنہری حرف میں لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے کہا، اگر تو مجھے غصے میں دیکھنا تو راضی کر لینا، اور جب میں تجھے غصے میں دیکھوں گا تو راضی کر لوں گا۔ یعنی تو مجھے ناراض دیکھنا تو منا لینا اور تجھے روٹھنے پر میں منا لیا کروں گا۔ اس کے بغیر گزارا اور نبھا مشکل ہے۔ دوسرا حق، دکھ سکھ میں شرکت۔ محبت نہ ہی آسمان سے اترتی ہے اور نہ ہی زمین سے ابلتی ہے۔ اگر ہم خود اسے اپنے دل میں پیدا نہیں کریں گے اور محبت کو پروان دینے اور نشوونما پہنچانے والے اسباب کو اختیار نہیں کریں گے تو یہ چیز پیدا نہیں ہوگی۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ اپنے ان 2 محبوب ساتھیوں کو روتے دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیے کہ آپ اور آپ کے ساتھی کیوں رو رہے ہیں؟ اگر مجھے بھی رونا آیا تو روں گا، ورنہ رونی صورت بناؤں گا، اور آپ دونوں کے رونے کی وجہ سے میں بھی زبردستی رونے کی کوشش کروں گا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1763۔ اس واقعے کا قابل غور پہلو یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت اور ایمانی رشتہ اخوت کی بنا پر ان کے غم میں شریک ہونا چاہا، تو پھر ایسی محبت کے حقدار میاں بیوی سے بڑھ کر اور کون ہوں گے جس میں دکھ سکھ میں شرکت کی تڑپ ہو۔ باہمی الفت و محبت اور امداد و تعاون کے بنیاد پر گھر اور جملہ اہل خانہ شاد آباد ہوتے ہیں، بصورت دیگر نفرت و کراہت کی بنیاد پر ویران و برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا میاں بیوی کو تنگی و فراخی، مشکلات و آسانی، ہر حالت میں غموں کو دور کرنے اور فرحت و سرور پیدا کرنے میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے۔ تیسرا حق، اطاعت الہی کے لیے باہمی تعاون۔ ایک بار صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ کون سا مال سب سے بہتر ہے تو ہم اسے اپناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر مال ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور صاحب ایمان بیوی ہے جو ایمان پر مرد کی معاون اور مددگار ہو۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 278، ترمذی شریف حدیث نمبر 3093۔
ایمان پر تعاون کا مفہوم یہ ہے کہ صوم و صلات اور دیگر عبادات کی یاد دہانی کرائے اور زنا وغیرہ نیز تمام حرام کاریوں سے منع کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو بیدار کرتا ہے پھر دونوں ایک ساتھ 2 رکعت صلات ادا کرتے ہیں تو بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مردوں اور بکثرت ذکر کرنے والی عورتوں میں ان دونوں کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1309۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور صلات پڑھے، نیز اپنی بیوی کو جگائے تاکہ وہ بھی صلات پڑھے، اگر انکار کرتی ہو تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھے اور صلات پڑھے، نیز اپنے شوہر کو جگائے تاکہ وہ بھی صلات پڑھے، اگر وہ انکار کرتا ہے تو اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1308، سنن نسائی حدیث نمبر 205، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1336۔ چوتھا حق، رازوں کی حفاظت۔ رازوں کی حفاظت میاں بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کے درمیان نہ شوہر بیوی کی برائی کرے، نہ اس کے راز فحش کرے اور نہ اس کے مخفی عیوب ظاہر کرے، نہ ہی بیوی شوہر کی برائی میں زبان کھولے اور نہ ہی اس کے سربستہ رازوں کو ظاہر کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، سورۃ النساء آیت نمبر 34۔ ترجمہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار اور خاوند کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ حفاظت کے معاملے میں بیوی کی ذمہ داریاں زیادہ نازک اور زیادہ عظیم ہے۔ اسی زنا سے بچ کر اپنے آبرو کی حفاظت کرنی ہے، راز چھپا کر گھریلو معاملات کی حفاظت کرنی ہے، ہر قسم کی بدنامی سے دور رہ کر نیک نامی کی حفاظت کرنی ہے۔ زوجین کا سب سے اہم راز وہ ہے جو ان کے جنسی تعلقات سے متعلق ہے۔ جس عمل کے نتیجے میں بچے کی ولادت ہوتی ہے اس کا افشا قطعی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے بدترین درجے کا شخص وہ ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے، پھر وہ شوہر بیوی کے راز کو پھیلائے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1437۔ راز کے پھیلانے کا مفہوم یہ ہے کہ دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے۔ ظاہر ہے کہ بند کمرے کی بات جب کسی سے زبانی طور پر بیان کر دی گئی تو گویا اس سے اس کی تصویر دکھا دی گئی اور وہ عمل اس کے سامنے انجام دیا گیا، لہٰذا اب راز راز نہیں رہا۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھی اور وہاں بہت سی عورتیں اور مرد بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شاید تم میں سے بعض مرد اپنی بیوی کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں دوسروں سے بیان کر دیتے ہیں، اور شاید بعض عورتیں بھی اپنے شوہروں کے ساتھ جو کچھ کرتی ہیں بیان کر دیا کرتی ہیں۔ لوگ خاموش رہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پڑی، ہاں اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، یقیناً عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں اور بے شک مرد بھی ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کیا کرو۔ اس عمل کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی شیطان سراہ لب سڑک کسی شیطان سے ملاپ کرے، اس سے جمع کرے اور لوگ دیکھتے رہیں۔ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 456۔ پانچواں حق، ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت۔ زینت، سجاوٹ اور بناؤ سگار کے بہت سارے سامان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گرائے قدر نعمت ہے۔ ان کا استعمال نہ صرف حلال ہے بلکہ قرآن پاک میں انہیں حرام ٹھہرانے کی کوشش کرنے والوں کی سرنوشت کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، سورہ اعراف آیت نمبر 32۔ ترجمہ، آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی زینت کو، جس کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا، اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس نے حرام کیا، آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز اہل ایمان کے لیے خالص ہوں گی، دنیاوی زندگی میں بھی مومنوں کے لیے ہیں۔ احادیث سے مرد و عورت سب کے لیے صفائی ستھرائی اور زیب و زینت اختیار کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے پاس بال ہوں وہ اس کی عزت کرے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد
حدیث نمبر 4163۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے لمبے بال کان کی لو سے نیچے تک پہنچتے ہیں، کیا میں اسے کنگھی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اور اس کی عزت کرو۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 183۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو۔ ایک شخص نے پوچھا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، کیا یہ بھی کبر ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی سے محبت رکھتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 91۔ ایک آدمی معمولی لباس پہنے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اس سے دریافت کیا، تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے پوچھا، کون سا مال؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے ہر قسم کے مال سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے تجھے مال دیا ہے تو اللہ کی نعمت اور تکریم کا اثر تجھ پر نظر آنا چاہیے۔ بحوالہ سنن نسائی حدیث نمبر 291 اور 292، سنن ابی داود حدیث نمبر 4063۔ زوجین کو چاہیے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مناسب حد تک زیب و زینت اختیار کریں، کیونکہ اس سے باہمی الفت محبت پروان پاتی ہے۔ عورت تو فطری طور پر زینت کی عاشق اور بناؤ سگار کی حریص ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بعض ایسی چیزیں بھی جائز اور حلال رکھی ہیں جو مردوں پر حرام ہیں، جیسے ریشمی لباس اور سونے کے زیورات، جو مردوں پر حرام ہے لیکن عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ زینت اختیار کرتے ہوئے عورت کو بعض امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، خیال رہے کہ وہ زینت حرام نہ ہو، جیسے بالوں کا جوڑنا، بالوں کا اکھیڑنا، گودنا، گدوانا، دانتوں کے درمیان فاصلہ بنوانا وغیرہ۔ نمبر 2، مبالغہ سے پرہیز کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تمام قیمتی وقت آئینے کے سامنے ہی برباد ہو جائے۔ نمبر 3، یاد رہے کہ اجنبی مرد کے سامنے کسی بھی قسم کی زینت کا اظہار ممنوع اور حرام ہے۔ باہمی الفت و محبت پیدا کرنے میں بناؤ سنگار کی تاثیر اور اس کی اہمیت کا اشارہ اس حدیث سے پاک سے ملتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر سے واپسی کے وقت اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ذرا ٹھہرو، گھروں کو شام میں پہنچو تاکہ پراگندہ بال عورت کنگھی کر لے اور جس کا خاوند غائب تھا پاکی حاصل کر لے، یعنی زیر ناف وغیرہ صاف کر لے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 296، 297، صحیح مسلم حدیث نمبر 715۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسافر کو اپنے گھر پہنچنے کی اطلاع قبل از وقت دے دینی چاہیے اور اچانک نہیں آ دھمکنا چاہیے، تاکہ بیوی اس کے استقبال کی اچھی تیاری کر لے اور جب آدمی اس سے ملے تو دیکھ کر خوش ہو جائے، ایسی حالت میں نہ ملے کہ دیکھے تو نفرت و کراہت پیدا ہو۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شوہر کی موجودگی میں بیوی کو ہمیشہ بن سور کر رہنا چاہیے، بناؤ سنگار صرف غیر موجودگی ہی میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ بات نہایت معروف تھی۔ اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بناؤ سگار کے بغیر دیکھا تو پوچھا، عثمان موجود ہیں یا غائب؟ جواب دیا کہ عثمان کو نہ ہی دنیا سے کوئی مطلب ہے اور نہ ہی عورتوں سے کوئی رغبت۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عثمان، کیا تمہارا ابھی اسی پر ایمان ہے جس پر ہمارا ایمان ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے ہمارے اندر اسوا اور نمونہ نہیں ہے؟ بحوالہ مستند احمد حدیث نمبر 106۔ قابل غور یہ ہے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سنگار کے بغیر دیکھا تو فوراً اسے شوہر کی غیر موجودگی سے جوڑ دیا، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں یہ مفہوم راسخ تھا کہ جب تک شوہر گھر پر موجود ہو عورت ہمیشہ صفائی ستھرائی اور زیب و زینت کے ساتھ رہتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو بن سور کر ہنستے مسکراتے اس کا استقبال کرے، کاموں کی کثرت کا نام لے کر تھکاوٹ ظاہر نہ کرے، کسی بات پر نفرت کا اظہار نہ کرے، آگے بڑھ کر اس کا سامان ہاتھ میں لے، کپڑے بدلنے اور جوتے موزے اتارنے میں اس کی مدد کرے، گھر میں پہننے والا لباس لا کر دے۔ ان باتوں سے شوہر کو خوشی حاصل ہوگی اور وہ ایسی بیوی پا کر سعادت محسوس کرے گا۔
آج کل کی اکثر عورتوں کا حال یہ ہے کہ شوہر جب گھر پر پہنچتا ہے تو تنگ دلی کے ساتھ گندے کپڑوں میں تھکی ماندی زبان پر شکوے شکایت کے ساتھ شوہر کا استقبال کرتی ہیں، یا پھر کھانا پکانا دیر سے شروع کرنے کی وجہ سے اسی میں لگی رہتی ہیں۔ شوہر کا اتنے پرتپاک انداز میں استقبال نہیں کرتی جس طرح اپنی سہیلیوں کا استقبال کرتی ہیں۔ یہی ساری باتیں شوہر کی نفرت کی بنیاد بن جاتی ہیں۔ گھر سجانے پر تو بڑی توجہ ہوتی ہے مگر گھر والے ہی کو بھول جاتی ہیں۔ ایک ماں نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو بڑی اہم نصیحت کی۔ اس نے کہا تھا، بیٹی بدن کی صفائی میں غفلت نہیں کرنا، صفائی تیرے چہرے کو منور و چمکدار اور تیرے شوہر کو تیرا عاشق بنائے گی، تجھے بیماریوں سے بچائے گی اور جسم کو طاقتور رکھے گی۔ گندی عورت سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے، کان اور آنکھ اس سے اچھٹ جاتے ہیں، نہ اسے دیکھنے کو جی چاہتا ہے اور نہ ہی اس کی بات سننے کو۔ شوہر کا جب بھی سامنا کرنا تو اس حال میں کہ تیرا چہرہ شگفتہ ہو اور تیرے لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی ہو۔ مسکراتا چہرہ ہی محبت کی روح ہے۔ مرد کو بھی اپنی بیوی کے لیے ہر وہ زینت اختیار کرنی چاہیے جو اسلامی شریعت میں جائز اور اس کی مردانگی کے شایان شان ہو۔ مثلا نمبر 1، چاندی کی انگوٹھی پہنے۔ نمبر 2، اتنے لمبے بال رکھے جو کندھے تک پہنچتے ہوں۔ نمبر 3، کنگھی کرے اور مانگ نکالے۔ نمبر 4، بالوں کی عزت کرے لیکن اسی کو صبح و شام کا مشغلہ نہ بنا لے۔ نمبر 6، بالوں کی سفیدی کو سیاہی کے علاوہ سرخ یا زور رخاب سے بدل لے۔ نمبر 7، خوشبو استعمال کرے۔ نمبر 8، مسواک کرے اور سرما لگائے، البتہ زینت کی خاطر کوئی حرام کام قطعا نہ کرے۔ مثلا نمبر 1، داڑھی نہ مونڈے۔ نمبر 2، سونے کی انگوٹھی یا سونے کی چین نہ پہنے۔ نمبر 3، ریشم نہ پہنے۔ نمبر 4، کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے نہ لٹکائے۔ یہ تمام امور اسلامی شریعت نے مردوں پر حرام کر دیے ہیں۔ زینت کے معاملے میں شریعت نے تنگی نہیں کی ہے، ہاں اصلاح کی خاطر اور فساد سے بچانے کے لیے چند معمولی قیود اور پابندیاں رکھی ہوئی ہیں اور پھر آزادی بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تصرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 31۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کھاؤ اور پیو، پہنو اور صدقہ کرو، اسراف اور تکبر سے بچ کر۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اسلام لباس اور زینت تمام معاملات میں اعتدال کا حکم دیتا ہے، فخر مباحت اور کبر غرور سے روکتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے دین و دنیاوی دونوں کے لیے مضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔